ٹائمز میں خوش آمدید۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کو لگاتار ٹرول کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے، پاکستان بھیجنے کا پیغام ان کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مولانا محمود مدنی اپنے بیان پر ثابت قدم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے کہا کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، کیوں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اب سپریم کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے، اور کیوں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، مسلمانوں کو ایک طرح سے لگاتار پریشان کیا جا رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی ان دنوں لگاتار مختلف ٹی وی چینلوں کو انٹرویو دے رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ایکسپلین کر رہے ہیں، اور جو کچھ مولانا محمود مدنی ایکسپلین کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ میں خود بھی مولانا محمود مدنی کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ان دنوں وہ نیشنل میڈیا کو انٹرویو دینے میں بزی ہے، شاید اگلے دنوں میں مجھے وقت ملے نہ ملے، لیکن جو کچھ انہوں نے انٹرویو کے دوران کہا وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ جیسے NI کو انہوں نے انٹرویو دیا، NDTV کو انٹرویو دیا، نیوز 24 سے بات چیت کی، دوسرے چینلوں سے بات چیت کی، اور ہر جگہ مولانا محمود مدنی یہ بات کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جہاد ایک مقدس لفظ ہے، جہاد ایک پاک پوتر لفظ ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے جہاد کے لفظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا تھا، جہاد کا لفظ غلط لفظ کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلے بجرنگ دل کے VHP کے جو چھوٹے گلی محلے کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ لفظ جہاد بول رہے تھے، تھوک جہاد بول رہے تھے، لینڈ جہاد بول رہے تھے، ایجوکیشن جہاد بول رہے تھے، کرپشن جہاد بول رہے تھے، یعنی ہر غلط کاموں سے جہاد کے لفظ کو جوڑ رہے تھے، ہمیں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ لیئر کے لیڈر سے BJP کے وہ بولنے لگے تھوک جہاد، لینڈ جہاد، لفظ جہاد یا کرپشن جہاد، UPSC جہاد، ایجوکیشن جہاد، اور اب جو BJP کے ٹاپ لیڈرز ہیں جو کئی اسٹیٹ میں چیف منسٹر ہیں یا اہم عہدوں پر فائز ہے، وہ سب بھی جہاد کے ساتھ اسی طرح کا جملہ بولنے لگے، جہاد جیسے مقدس لفظ کو بدنام کرنے لگے۔ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، اس لیے ضروری تھا لفظ جہاد کا صحیح معنی بتانا، صحیح مطلب بتانا، اس کا صحیح استعمال بتانا کہ جہاد کیا ہے، اور جہاد کے صحیح معنی، صحیح مطلب اور مفہوم کو بتانے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے، جہاد لو اور محبت کرنے کے ساتھ نہیں ہوتا، جہاد کو کوئی زمین پر قبضہ کرے اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے اس کے ساتھ جہاد کو نہیں جوڑا جا سکتا ہے، کوئی تھوک استعمال کر رہا ہے کھانے میں اس کے ساتھ جہاد کے لفظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا محمود مدنی نے صاف لفظوں میں کہا کہ جہاد ایک مقدس لفظ ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور جہاد ہوتا ہے ظلم کے خلاف۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی کسی کو ستایا جاتا ہے، کسی پر اتیاچار کیا جاتا ہے، وہاں جہاد ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جس طرح غلط کاموں کے ساتھ جہاد کو جوڑا گیا یہ ناقابل برداشت تھا، پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے جہاد کا صحیح مطلب بتایا ہے، صحیح مفہوم بتایا ہے، اور شاید اس لیے مولانا محمود مدنی کنٹینیو ٹی وی چینلوں پر آ کر کے بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل پر تو مولانا محمود مدنی نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ فسادی، ہم جہادی۔ اگر وہ مجھے جہادی کہہ کر چڑھانا چاہتے ہیں، مجھے جہادی کہہ کر وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، وہ فسادی ہیں، ہم جہادی ہیں، کیونکہ جہاد ایک مقدس لفظ کا نام ہے، جہاد کا معنی بہت ہی اہم ترین ہوتا ہے۔ اب ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے ذرا اس کو سمجھیے۔ BJP کے ٹاپ لیڈرز، کئی اسٹیٹ کے چیف منسٹر جس میں یوگی آدتیہ ناتھ کا اور آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما کا نام سر فہرست ہے، یہ لوگ روزانہ دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ضرور اپنی پبلک اسپیچ میں، اپنی ریلیوں میں، اپنی پریس کانفرنس میں جہاد کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کر دیتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے آ کر بتایا کہ دیکھو جہاد کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد عارف محمد خان نے بھی آ کر مولانا محمود مدنی کے اس نیریٹو کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ یقیناً جہاد ظلم کے ہی خلاف ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر عارف محمد خان نے آگے بڑھ کر دارالعلوم دیوبند کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ مولانا محمود مدنی نے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا، ہندوستان کو انگریزوں نے غلام بنایا، یہاں کے لوگوں پر انگریزوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، تب ہم نے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی ان کو مجاہدین آزادی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی کو ہم نے جہاد کہا، سب لوگوں نے جہاد مانا کیونکہ ظلم کے خلاف ہم لڑ رہے تھے۔ پاکستان سے جنگیں ہوئی اور کئی ہندوستان کے نامور مسلمان مارے گئے،
اور ان کو شہید کہا گیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جہاد کیا۔ مولانا محمود مدنی نے ٹی وی چینلوں پر یہ بھی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ ہندوستان میں جہاد فی الحال پاسبل ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان اپنی دہشت گردی کو اگر جہاد کا نام دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کوئی اور ملک اگر بے گناہوں کو مار رہا ہے، عام لوگوں کا قتل کر رہا ہے اور وہ اگر اس کو جہاد کا نام دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور انڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے بیانیہ کو تسلیم نہ کرے، پاکستان کے نظریہ کو تسلیم نہ کرے، یا جو کچھ پاکستان کر رہا ہے اس کو انڈیا پر نہ تھوپا جائے۔ دہشت گردی کو جہاد سے جوڑنا سب سے سنگین مسئلہ ہے، اور مولانا محمود مدنی کی اس تقریر کا یا ان کے اس جملے کا جو سب سے بڑا میسج آئے گا وہ یہی کہ انہوں نے دہشت گردی اور جہاد کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے۔ ان دونوں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، کہیں کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی غنڈہ گردی ہوتی ہے اور اس کو جہاد سے جوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جہاد اور دہشت گردی ایک ہے۔ مولانا محمود مدنی نے بڑے پیمانے پر اور کھل کر پوری دنیا کو بتایا کہ جہاد اور دہشت گردی ایک نہیں ہے، یہ ویسٹ کا آئیڈیا تھا، یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا تھا جہاد کو دہشت گردی سے جوڑنا، اور اس کے بعد ویسٹرن میڈیا سے زیادہ انڈین میڈیا میں جہاد کو دہشت گردی کہا گیا، بدنام کیا گیا۔ مولانا محمود مدنی نے کھل کر اس نریٹو کو کاؤنٹر کیا ہے، اور مبارکباد کے حقدار ہیں مولانا محمود مدنی، اور یہ موقع ہے، وقت ہے کہ مولانا محمود مدنی کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ الگ بات ہے کہ ہماری قوم میں بھی میر جعفر ہوتے ہیں، میر صادق ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی رہنما مسلمانوں کے حق میں کوئی بیان دیتا ہے، کوئی اچھا نریٹو پیش کرتا ہے، سچائی کو سامنے لاتا ہے، تو پھر ہماری قوم میں ہی کچھ لوگ میر جعفر، میر صادق بن کر آتے ہیں اور اپنے ہی لیڈر کو بدنام کرنے لگتے ہیں، ان کے بیانوں پر ہی سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ محمود مدنی ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ کہنے والے کون ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو پریشانیوں میں ڈھکیل رہے کہ اب جب بھی کہیں پر کوئی بلاسٹ ہوگا، کوئی دھماکہ ہوگا، کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آئے گا تو اس میں 50 مسلمانوں کو گرفتار کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مولانا محمود مدنی کے بیان کا ہی اثر ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرا نریٹو پیش کیا جا رہا ہے مولانا محمود مدنی کو بدنام کرنے کے لیے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ کو سپریم کہلانے کا حق نہیں ہے، اور مولانا محمود مدنی اپنے اس بیان پر بھی اٹل ہے، قائم ہے۔ مولانا محمود مدنی ٹی وی چینلوں کے انٹرویو میں لگاتار کہہ رہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح کنٹینیو فیصلے دیے ہیں انصاف کے خلاف، جسٹس کے خلاف، سرکار کے دباؤ میں، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کو سپریم کہلانے کا حق نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا اپمان نہیں ہے، سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے، اور اگر سپریم کورٹ مجھے نوٹس ایشو کرتی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کا تو میں جاؤں گا اور بتاؤں گا ججز کو سپریم کورٹ کے روم کے اندر کہ کیسے آپ کو سپریم کہلانے کا حق نہیں ہے۔ مولانا نے 3 طلاق اور دوسرے مسائل کی بھی مثال دی تھی کہ جیسے 3 طلاق پر سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں تھا، بابری مسجد پر فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں تھا، یا جو دوسرے فیصلے آئے ہیں، ابھی وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر فیصلہ آیا، مسلمانوں نے گہار لگائی سپریم کورٹ میں جا کر کے وقف کے مسئلے پر کہ 5 دسمبر کی تاریخ آ چکی ہے اور اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن امید پورٹل پر نہیں ہو سکا، ڈیٹ کو بڑھایا جائے، ایکسٹینڈ کر دیا جائے، اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، 5 دسمبر تک ہی امید پورٹل پر رجسٹر کرو، نہیں تو آگے ڈیٹ نہیں بڑھے گی۔ دوسری طرف امید پورٹل کا سرور کنٹینیو ڈاؤن ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے پوری ڈیٹیلز بتائی ہے کہ کس طرح امید پورٹل کو 10-12 لاکھ فرضی یوزر کے ذریعے جام کر دیا گیا ہے، 24 گھنٹے میں صرف ایک ڈاکومنٹس ہی وہاں رجسٹر ہو پا رہا ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں ضرور سمجھے پورا معاملہ کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اب مولانا محمود مدنی نے جب سپریم کورٹ پر اس طرح کا سوال اٹھایا، یہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہو سکا، اور اس میں کانگریس کے ایک نیشنل اسپوک پرسن شمع محمد ٹویٹر پر آ جاتی ہے اور شمع محمد اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھتی ہے کہ مولانا محمود مدنی نے کیسے 3 طلاق پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط کہہ دیا، اور فیصلہ تو اسلام کے مطابق تھا، بالکل صحیح تھا۔ اور وہاں پھر شمع محمد کو لوگوں نے جواب دینا شروع کیا۔ میں نے بھی شمع محمد کو لکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سراسر غلط تھا، نہ تو اسلام کے مطابق تھا، نہ آئین کے مطابق تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی نے 3 طلاق دیا تو طلاق ہی نہیں ہوگی۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی نے
3 طلاق دیا تو طلاق ہو جائے گی. اب 1 طلاق ہوگی یا 3 طلاق ہوگی، اس پر علماء کرام کے اختلاف ہے. ایک طبقے کے یہاں 3 دیا یا 1000 طلاق دیا ایک نشست میں تو ایک ہی طلاق ہوگی. دوسرے گروپ کے ہاں یا احناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق ایک نشست میں دے دیا تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی. اختلاف 3 اور 1 کے واقع ہونے پر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے طلاق دیا تو طلاق ہی واقع نہیں ہوگی. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ کسی نے 3 طلاق دے دیا، 10 طلاق دے دیا، سرے سے طلاق ہی نہیں ہوگی. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اللیگل تھا، غیر قانونی تھا، انصاف کے خلاف تھا، شریعت کے بھی خلاف تھا. مذہب اسلام میں سیدھا یہ انٹرفیئر ہے، اسلام میں مداخلت پر مبنی ہے. اور کانگریس کی نیشنل اسپوک پرسن شمع محمد کو لگنے لگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت کے مطابق تھا، اور انہوں نے آ کر کے اس طرح ٹویٹ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح مولانا محمود مدنی نے وندے ماترم پر کہا کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے وندے ماترم پڑھنے پر، کسی پر دباؤ نہیں بنا سکتے. کوئی پڑھتا ہے پڑھے، لیکن آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. یہ بیان بھی بہت سارے مسلمانوں کو برداشت نہیں ہو سکا، اور ٹی وی چینلوں پر لگاتار آ کر کے اب وہی مولانا محمود مدنی کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں. ادھر کچھ لوگ تمام حدود کو کروس کر کے مولانا محمود مدنی کو دھمکی دینے لگے، اور اس میں ایک نام ہے بی جے پی کے نیتا سنگیت سوم کا. سنگیت سوم نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کر دیا کہ مولانا محمود مدنی نے جس طرح آتنکیوں کا، دہشت گردوں کا ساتھ دیا ہے، یہ افسوسناک ہے. جب بھی دیش پر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں، سناتنی مولانا محمود مدنی کو دوڑا کر ماریں گے، اور اتنا ماریں گے کہ اسے پاکستان پہنچا دیں گے. سنگیت سوم کا بیان ہے، اور یہ بیان سیدھا نفرت انگیز ہے، یہ بیان سیدھا دھمکی آمیز ہے. اور اگر ایسا بیان کوئی اور دیتا تو یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی. لیکن سنگیت سوم بی جے پی کا لیڈر ہے، اسپوک پرسن ہے، اس لیے اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں، کوئی کارروائی نہیں. مولانا محمود مدنی کے بیان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. مجھے دیجیے اجازت. مولانا محمود مدنی نے کیا کچھ اس دن کہا تھا، ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. اللہ حافظ. جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا. پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی. اور اگر زندہ قوم ہے پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ. یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے. حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے. گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے. بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس اور اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں.